ایک بندہ کا یہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں۔ ایک دن اس کا گدھا مر گیا۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی۔ شوہر نے تسلی دی، فکر نہ کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ بیوی چپ کر گئی۔ اگلے دن ان کا کتا مر گیا۔ بیوی نے کہا، دیکھو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی دشمن ہے جس نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ آج کل کی عورتیں ایسے ہی کہتی ہے۔ شوہر نے کہا، فکر نہ کرو، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ پھر 2-3 دن گزرے، ان کا مرغا بھی مر گیا۔ اب تو بیوی کو بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگی، کہتے ہو اس میں خیر ہوگی، ہماری ہر چیز مرنے میں خیر ہے۔ گدھا مر گیا خیر ہے، کتا مر گیا خیر ہے، اب یہ بھی مر گیا، اب پھر تیری باری ہے یا میری باری ہے؟ شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، اس میں بھی خیر ہوگی۔ بیوی کے شور و غصہ پر لکھا ہے کہ کبھی بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے بچے چیختے ہیں۔ جب عقل پختہ نہیں ہوتی تو بیویاں بھی شور مچاتی ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے انہیں ناقصت العقل فرمایا۔ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ برداشت کرنا چاہیے۔ 2-3 دن بعد رات کو میاں بیوی سوئے ہوئے تھے۔ اسی دوران دشمنوں نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے گھر لوٹ لیے، مردوں کو قتل کر دیا، جوانوں کو قتل کر دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور پوری بستی تباہ و برباد کر دی۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، یہ میاں بیوی سوئے رہے، انہیں کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح جب وہ اٹھے، ساری بستی اجڑی ہوئی تھی۔ حیران پریشان پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا، رات دشمن آئے تھے۔ کچھ دن بعد کسی نے دشمنوں کو کہا، تم نے پورے گاؤں کو مار ڈالا، گھر لوٹ لیے، عزتیں لوٹ لے، مگر 2 میاں بیوی بچ گئے۔ دشمنوں نے کہا، اصل وجہ یہ تھی کہ جس گھر میں گدھا بولتا، کتا بھونکتا، مرغا اذان دیتا، ہم سمجھتے وہاں لوگ ہیں، اس لیے سب کو ختم کرتے گئے، لیکن ان کے گھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم سمجھے یہاں سے لوگ بھاگ گئے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے، اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتا ہے۔